عن ابن مسعود قال سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا حسد الا فی اثنین۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضور نے فرمایا کہ دو خصلتوں میں حسد ہے، یعنی دو لوگوں کے لیے دو خصلتوں میں حسد جو ہے یہ جائز ہے، اس کے علاوہ حسد جائز نہیں ہے۔ وہ دو شخص کون سے ہیں جن کے لیے حسد جائز ہے؟ فرمایا فی اثنین رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ، فرمایا کہ ایک وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مال عطا کیا ہو، علی ہلاکتہ فی الحق، اور وہ اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو۔ دوسرا ورجل آتاہ اللہ حکمتا فہو یقضی بہا ویعلمہا، اور دوسرا وہ شخص کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے علم دیا ہو اور وہ اس علم کے ساتھ فیصلے کرتا ہو، یعنی انصاف پر مبنی لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہو اور اس علم کی تعلیم دیتا ہو، تعلیم کو عام کرتا ہو۔ یعنی دین اسلام کے اندر حسد جو ہے نا، حسد یہ حرام ہے، کسی کے ساتھ آپ حسد نہیں کر سکتے۔ حسد کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کسی کی نعمت کا زوال چاہنا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے مثال لے لیں کہ کسی کو مال دیا ہے تو دوسرا بندہ یہ کہے کہ اللہ نے اس کو مال کیوں دیا ہے، مجھے کیوں نہیں دیا، اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے، میرے پاس ہونا چاہیے، یہ حسد ہے۔ اس کے بہت سارے معانی ہیں حسد کے، جلن یعنی کسی سے جلنا، کینہ، بغض، بدخواہی، کسی کی بدخواہی چاہنا، بد اندیشی، عداوت، دشمنی، یعنی بہت سارے معانی ہیں حسد کے۔ آپ کسی کے ساتھ حسد نہیں کر سکتے۔ یہاں بھی جو حسد کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ بطور رشک استعمال ہوا ہے، یعنی کسی کے ساتھ آپ رشک کریں۔ اگر اس کو حسد بھی کہیں تو یہ پھر کس صورت میں جائز ہوگا؟ اس صورت میں جائز ہو جائے گا کہ کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے مال دیا ہو تو آپ یہ کہیں کہ اللہ نے اس کو مال دیا ہے اور یہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، تو اللہ مجھے بھی مال دے تو میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ یہ حسد کی یہ صورت جو ہے یہ جائز ہوگی، یہ رشک کی صورت میں ہوگی، اس کو رشک کہا جائے گا۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ آپ سمجھ لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا کہ مال لے کر آؤ جہاد کے لیے تو تمام صحابہ اکرام اپنا اپنا مال لے کر آئے، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت رشک کیا حضرت صدیق اکبر پر، اس کو حسد نہیں کہیں گے، رشک کیا حضرت صدیق اکبر پر کہ ہمیشہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نمبر لے جاتے ہیں کہ وہ اپنا سارا مال حضور کے قدموں پر قربان کر دیتے ہیں۔ تو آج فاروق اعظم نے یہ اپنے دل میں یہ سوچا کہ میں اپنا سارا مال لے کر آؤں گا اور صدیق اکبر سے نمبر لے جاؤں گا، یعنی آگے بڑھ جاؤں گا مال خرچ کرنے میں، اللہ کے راستے میں۔ صحابہ اکرام کا یہ شعار تھا کہ وہ نیکی کے کام میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے، آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، نیکی کے معاملے میں حسد نہیں کرتے تھے، نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو تمام صحابہ مال لے کر آ گئے، فاروق اعظم بھی لے کر آ گئے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بھی لے کر آ گئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے سوال کر دیا کہ میرے صدیق کیا لے کر آئے ہو؟ عرض کی آقا سارا مال لے کر آ گیا۔ فرمایا گھر میں کیا چھوڑا؟ عرض کی آقا کچھ نہیں چھوڑا، اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں، کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ تو سارا مال لے آیا۔ فاروق اعظم سے پوچھا کہ فاروق تم کیا لائے ہو؟ عرض کی آقا میں آدھا مال لے آیا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ یعنی آج بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمبر لے گئے، سبقت لے گئے مال خرچ کرنے میں۔ تو یہ صورت جائز ہو جائے گی کہ آپ یہ کہیں کہ اللہ نے کسی کو مال دیا ہے تو اللہ مجھے بھی دے تو میں بھی اس کے راستے میں خرچ کروں، یہ صورت جائز ہو جائے گی۔ اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ نے فلاں بندے کو مال دیا ہے، اس کو کیوں دیا ہے، مجھے کیوں نہیں دیا، اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے، میرے پاس ہونا چاہیے، تو کبھی بھی آپ کے پاس نہیں ہوگا، اسی کو اللہ اور دیتا جائے گا۔ حسد کی یہ بہت بری خصلت ہے کہ جس کے ساتھ آپ حسد کرتے ہیں نا
جس کے ساتھ آپ حسد کرتے ہیں اس کو اللہ اور مال عطا فرماتا ہے۔ تو حاسد جو ہوتا ہے نا، حسد کرنے والا، یہ حسد اس کو اندر ہی اندر سے دیمک کی طرح کھا جاتا ہے، یعنی وہ اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں رہتا، وہ پہلے سے بھی اس کے حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو جس کے ساتھ حسد کیا جاتا ہے اس کو اللہ اور مال عطا فرماتا ہے۔ مثال کے طور پہ یوں سمجھ لیں، ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالی نے 10 لاکھ کا مالک بنایا، تو آپ کہیں کہ اس کے پاس 10 لاکھ کیوں ہیں، میرے پاس کیوں نہیں ہے، اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے، میرے پاس ہونا چاہیے، تو آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ بھی چلا جائے گا۔ تو جس کے پاس 10 لاکھ ہے اللہ اس کو دگنا عطا فرمائے گا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، اس میں یہ صورت بن جائے گی کہ اگر اللہ نے ایک شخص کو 10 لاکھ کا مالک بنایا ہے تو آپ کہیں گے کہ یا اللہ تو نے اس کو 10 لاکھ روپے کا مالک بنایا ہے تو مجھے بھی بنا، اس کے پاس بھی ہو، میرے پاس بھی ہو، تاکہ میں تیرے راستے میں اس سے زیادہ خرچ کروں۔ تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی عطا فرمائے گا۔ پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام معراج کی رات جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرش معلیٰ پر جانے لگے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگ گئے۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں کوہ طور پر گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے مجھے اپنا آپ نہیں دکھایا۔ تو آج یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرش الہی پر اللہ کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ تو یہ رشک تھا، حسد نہیں تھا، رشک تھا۔ تو یہ صورت جائز ہے کہ اس صورت میں آپ یہ معاملہ کر سکتے ہیں۔ ایک مال جس کو اللہ نے عطا کیا ہے اس کے ساتھ آپ حسد کر سکتے ہیں، یعنی رشک کر سکتے ہیں کہ یا اللہ تو نے اس کو دیا ہے تو مجھے بھی دے تاکہ میں بھی تیرے راستے میں خرچ کروں۔ دوسرا، وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا اور وہ علم کے ساتھ لوگوں کے فیصلے کرتا ہے اور علم کی تعلیم دیتا ہے، علم کو عام کرتا ہے، تو اس کے ساتھ بھی آپ حسد بمانی رشک کر سکتے ہیں کہ آپ کہیں کہ یا اللہ مجھے بھی علم عطا فرما تاکہ میں بھی لوگوں کو علم سکھاؤں، تیرا دین سکھاؤں، تیرا قرآن سکھاؤں، میں بھی لوگوں کے درمیان انصاف پر مبنی فیصلے کروں۔ تو یہ صورتیں جائز ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ آپ حسد نہیں کر سکتے۔ دین اسلام کے اندر حسد حرام ہے، لیکن ان 2 صورتوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 2 صورتوں میں حسد جائز ہے، لیکن حسد بمانا رشک ہوگا کہ آپ دعا کریں کہ یا اللہ آپ نے اس کو یہ نعمتیں دی ہیں تو مجھے بھی یہ نعمتیں عطا کر تاکہ میں بھی تیرے راستے میں خرچ کروں اور دین کا کام میں بھی بڑھ چڑھ کے کروں، میں بھی سبقت لے جاؤں دین کے معاملے میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔